بن روئے آنسو، تحریر فرد اشتیاق، قسط نمبر 9۔ اس نے بابا کے پوچھنے پر سفیر کی واپسی 3-4 مہینے بعد بتائی تھی، جبکہ یہاں تو 7 مہینے گزر چکے تھے، یعنی کہ اس کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا۔ اس کے ہر چکر پر بابا، ڈیڈی یا مما سے کوئی نہ کوئی ضرور سفیر کے بارے میں پوچھتا تھا، اور وہ جواب میں وہ وہاں کسی کام میں پھنس گئے ہیں، ابھی کچھ دن اور انہیں وہیں رہنا پڑے گا کہتی۔ اس روز وہ وہاں گئی تو بابا بہت غصے میں تھے۔ یہ سفیر آخر چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کا فوری طور پر واپسی کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو تمہیں اپنے پاس بلائے۔ اتنا گیا گزرا تو نہیں کہ وہ بیوی کو اپنے پاس بلا کر نہیں رکھ سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا۔ لاؤنج میں اس وقت سبھی موجود تھے۔ ان سب کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چاروں اس بات کو آپس میں بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ بابا انہیں واپس تو آنا ہے، پھر مجھے بلا کر کیا کریں گے؟ کل رات ہی تو میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ خود واپس آنے کے لیے بہت بے چین ہے، بس کچھ کاموں میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ آ نہیں پا رہے۔ اس نے بابا کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ واپس آنے کا ارادہ ہے، مگر آئے گا کب یہ پتہ نہیں۔ بہت خوب ہے، ایسے تو ظفر کا بھی ارادہ ہے کہ وہ چند سال امریکہ میں گزار کر واپس پاکستان آ جائے گا، تو ہمیں بھی آسما کو یہی روکنا چاہیے تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے ظفر کے پاس بھیجنے کی؟ کبھی نہ کبھی تو وہ واپس آ ہی جاتا۔ بابا بہت غصے میں تھے۔ شادی کا ابتدائی دور میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کے لیے سب سے زیادہ اہم دور ہوتا ہے۔ اس دور میں دو الگ الگ افراد ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تم دونوں یہ اہم ترین وقت الگ الگ رہ کر گزار رہے ہو۔ اگر تمہیں شوہر سے دور ساس سسر کے پاس ہی رہنا تھا تو پھر تم شادی سے پہلے کیا بری تھی؟ ہم لوگوں سے دور کیا تم اپنے ساس سسر کے ساتھ رہنے کے لیے گئی تھی؟ بابا کبھی کبھار ہی غصے میں ہوتے تھے۔ اور سنور بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں صبا، شادی کے وقت یہی بات طے ہوئی تھی کہ سفیر جلد ہی پاکستان واپس آ جائے گا۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم ایب نارمل زندگی گزار دو۔ اگر سفیر ابھی کچھ عرصے وہیں رہنا چاہتا ہے تو اس سے کہو وہ تمہیں بھی اپنے پاس بلائے۔ مما بابا کی طرح غصے میں تو نہیں تھی، لیکن ان کا بھی انداز فیصلہ کن تھا۔ اس سے کیا بات ہوگی، میں خود کروں گا، یہ تو سفیر سے یا فیروز سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتی۔ بابا نے اس کی سمت ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا، پلیز بابا آپ ان لوگوں سے کچھ بھی مت کہیے گا، وہ سمجھیں گے میں نے گھر جا کر کوئی شکایت کی ہے۔ میں اپنے گھر میں بدمزگی اور تناؤ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ التجائیہ انداز میں بولی، وہ جو مرضی چاہے سمجھ لے، میں کسی کے سمجھنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ بابا خفگی سے بولے تھے، اچھا آپ ناراض تو مت ہو، چلے میں خود بات کر لوں گی، پرومس، میں سفیر سے کہوں گی وہ مجھے اپنے پاس ٹورنٹو بلا لیں۔ پاپا مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، میں ہر ہفتے ان کے گھر آ جاتی ہوں نا، انہیں اچھا نہیں لگتا میرا اتنی جلدی جلدی آنا۔ وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ ارتضیٰ بزنس کے کسی کام سے امریکہ جا رہا تھا۔ صبا نے سن کر کہ وہ نیو یارک کے علاوہ ظفر سے ملنے بھی جائے گا، بھابھی اور بھتیجی جو وہیں پیدا ہوئی تھی اس کے لیے بہت سارے تحفے بھیجے۔ ظفر غصے کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھیجے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ ارتضیٰ سامنے صوفے پر بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ظفر کے چہرے پر اگر غصہ تھا تو ارتضیٰ کے چہرے پر دکھ، پریشانی۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ کمرے میں سوائے گھڑی کی ٹک ٹک کے دوسری کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک اقصیٰ کے رونے کی آواز نے اس سکوت کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آسما اسے چپ کراؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے اسے۔ ظفر آرام سے، اس طرح غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اسے ٹوکنے پر مجبور ہوا تھا۔ ارتضیٰ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ صبا اس طرح کی بے وقوفی بھی کر سکتی ہے، کیا وہ اتنی بڑی بات ہم لوگوں سے چھپا سکتی ہے؟ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بڑی بے بسی سے بولا۔ اس کی آواز میں غصے کی جگہ اب رنج نے لے لی تھی۔ وہ جیسے ابھی تک کسی شوق کی کیفیت میں تھا، اور شوق کی حالت میں تو ابھی تک ارتضیٰ بھی تھا۔ جو کچھ کل وہ اور ظفر سفیر کے گھر پر دیکھ کر اور سن کر آئے تھے، اس نے ارتضیٰ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ابھی تک سکتے کی سی حالت میں تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ امریکہ بزنس کے کام سے آیا تھا، مگر پاکستان سے یہ وہ بات طے کر کے آیا تھا کہ وہ اور ظفر سفیر سے ملنے کینیڈا جائیں گے۔ اس کی چھٹی حص کسی گڑبڑ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس گڑبڑ کا احساس صرف اس کو نہیں، بابا اور ڈیڈی کو بھی تھا۔ مما کے لبوں پر بھی ہر وقت یہی جملہ رہتا تھا کہ مجھے صبا خوش نہیں لگتی۔ صبا کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہم لوگوں سے کچھ چھپاتی ہے، اس نے ظفر سے کہا تھا۔ پھر وہ دونوں مل کر سفیر سے ملنے کینیڈا آ گئے۔ اسے پہلے سے بتائے بغیر وہ دونوں اچانک اس کے اپارٹمنٹ پہنچے تھے۔ بیل بجانے پر اس فلیٹ کا دروازہ ایک لڑکی نے کھولا تھا۔ ارتضیٰ کے بدترین خدشات درست ثابت ہو گئے تھے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے اندازوں کے صحیح نکلنے پر خوش ہونے کے بجائے اس کا رونے کو دل چاہا تھا۔ ظفر کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ارتضیٰ ہی نے اس لڑکی سے سفیر کے بارے میں پوچھا۔ وہ دونوں کو لے کر اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی نے سفیر بھی نظر آ گیا۔ وہ ایک کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کی گود میں ایک بالکل چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ اس بچے کو پیار کر رہا تھا۔ بچے کو پیار کرتے کرتے ہی اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل فق ہو گیا۔ کیسے ہو سفیر؟ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور طنزیہ انداز میں اس کی خیریت پوچھی۔ یہ غالباً تمہارا بیٹا ہے۔
اس نے اس چھوٹے سے بچے پر نگاہ ڈالی۔ سفیر نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے اس لڑکی کو انگریزی میں مخاطب کیا۔ سمیہ میرے کزنز ہیں، پاکستان سے مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے ان لوگوں سے خیریت پوچھنے لگی۔ ارتضیٰ کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کو اردو نہیں آتی۔ دوسرا والا اندازہ ارتضیٰ کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا کہ وہ ارتضیٰ اور ظفر کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر ہونے پر شرمندہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس لڑکی کے سامنے کسی بات کے ظاہر ہو جانے کے خوف سے پریشان تھا۔ وہ اس سے اپنے کزن کے لیے شاندار سے کھانے کا اہتمام کرنے کا کہہ کر ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ظفر اب مزید اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ یہ سب کیا ہے سفیر؟ اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے سفیر نے اٹھ کر ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کیا۔ وہ اردو نہیں سمجھتی، وہ پیار بھری آوازوں اور غصے بھری چیخوں پکار میں تمیز تو کر سکتی تھی۔ ارتضیٰ ایک دم ہی ہار سا گیا تھا۔ کتنا تکلیف دہ تھا یہ انکشاف کہ اس شخص کی زندگی میں صبا کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ ظفر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں سفیر کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا، اور ارتضیٰ اس قدر ٹوٹی پھولی حالت میں تھا کہ اس میں ظفر کو چپ کرانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ظفیر جواباً بڑے عجیب عجیب سے انکشافات کر رہا تھا۔ وہ سفیر سے بات کرتے لڑتے اس قابل تو صبا نے انہیں چھوڑا ہی نہیں تھا کہ وہ سفیر کا گریبان پکڑ کر اس سے صبا کی زندگی کی بربادی کا حساب مانگتے۔ وہ لڑکی کس کمال سے ان سب کو بے وقوف بناتی رہی۔ ارتضیٰ کو اس کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، اس کے جھوٹ، سفیر کے ساتھ خوش ہونے کے جھوٹے قصے، سفیر اس کی کتنی پرواہ کرتا ہے باتوں باتوں میں یہ جتانا۔ جب تک سفیر وہاں رکا وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی رہی جو یہ یقین دلا سکیں کہ صبا اس کے شوہر کی مثالی محبت ہے۔ ظفر کے برا بھلا کہنے پر سفیر بھی کچھ مشتعل سا ہو گیا۔ اس نے بہت تلخ لہجے میں کہا کہ وہ اس کی بہن کو طلاق دینے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے تو خود یہ ایک رشتہ بوجھ ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے تو صبا کے ساتھ یہ وعدہ نبھانے کے لیے اپنی انگریز بیوی سے جھوٹ بولا، اس سے یہ کہا کہ میں اپنی پاکستانی بیوی کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے ان لوگوں پر احسان جتا رہا تھا۔ صبا کے لیے اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ زبردستی اس کے گلے میں پڑی تھی۔ ارتضیٰ کے بس میں ہوتا تو وہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر ڈالتا۔ صبا کے لیے یہ لہجہ اور یہ انداز اس کی برداشت سے بالکل باہر تھا، مگر صبا نے ذلت بھری زندگی کا انتخاب خود کیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو کچھ بولنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ آتے وقت ظفر سفیر سے کہہ آیا تھا کہ وہ فوراً صبا کو طلاق دے دے۔ پھر وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ ظفر کی غم و غصے سے بری حالت تھی اور ارتضیٰ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اسکول سے واپس آئی تو گاڑی سے اترتے ہی اس کی پورچ میں کھڑے ارتضیٰ پر نظر پڑی۔ ارے ارتضیٰ بھائی، السلام علیکم۔ وہ تیزی سے ان کی طرف آئی۔ کب آئے آپ واپس؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے جھٹ اگلا سوال کر ڈالا۔ رات ہی آیا ہوں۔ اس کا لہجہ اس بار بھی سنجیدہ ہی تھا۔ آپ یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ اندر چلے نا، مجھے تم سے کچھ کام ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ ارتضیٰ نے سرد سے انداز میں حکم دیا۔ آپ اندر تو چلیں، آنٹی بھی ابھی اسکول سے واپس آتی ہوں گی، وہ آ جائیں، ان سے مل لیجیے گا، پھر چلتے ہیں۔ ارتضیٰ کی آنکھوں پر سن گلاسز لگے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود تاثرات کو پڑھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کا سخت لب و لہجہ وہ پہچان رہی تھی اور اس پر حیران بھی تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، مجھے تم سے کام ہے، تم فوراً گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس سے یہ بات کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ لیکن ارتضیٰ بھائی، میں آنٹی سے کہے بغیر چلی جاؤں گی تو وہ کیا سوچیں گی؟ وہ آنے والی ہوں گی، میں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، ان کو سب بتا کر سمجھا کر پھر چلتے ہیں۔ اسی زندگی میں پہلی مرتبہ ارتضیٰ سے خوف آ رہا تھا۔ تم گاڑی میں خود بیٹھو گی یا میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر بٹھاؤں؟ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ اچھا، آنٹی سے کہہ دینا میں ارتضیٰ بھائی کے ساتھ کسی ضروری کام سے جا رہی ہوں، اس نے ملازم سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ارتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ گاڑی بڑی مناسب رفتار سے چلا رہا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے پاس لا کے روک دی تھی۔ وہ اس سے کچھ بھی کہے بغیر گاڑی سے اتر کر ریسٹورینٹ کے داخلی دروازے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے پیچھے ریسٹورینٹ میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک میز کے سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ صبا بھی خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے ارتضیٰ بھائی؟ وہ اندر آ کر سن گلاسز اتار چکا تھا اور اب وہ اس کی آنکھوں میں غصہ، ناراضگی سب واضح طور پر دیکھ سکتی تھی، مگر وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ویٹر نے مینیو کارڈ لا کر ان کے پاس رکھ دیا تو ارتضیٰ کھانے کا آرڈر یوں کرنے لگا جیسے یہاں کھانا کھلانے ہی لایا ہو۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سفیر کا بیٹا بہت پیارا ہے، بالکل انگریز لگتا ہے، پورا کا پورا اپنی ماں پر گیا ہے۔ بہت پرسکون ہموار لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھا، اور صبا کا یہ حال تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون ہی نچوڑ لیا تھا۔ ارتضیٰ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے یکدم ہی اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اس نے میز پر رکھے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا بولے۔ اس مہینے کی 9 تاریخ کو پیدا ہوا ہے اس کا بیٹا۔ جب ہم لوگ اس سے ملنے گئے تو وہ پورے 5 دن کا ہو گیا تھا۔ ہمارے جانے سے 1 دن پہلے ہی اس کی بیوی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئی۔ وہ اتنی باتیں تھی
کرنے میں کہ میں نام پوچھنا بھول گیا اس بچے کا کہ تم نے نام کیا رکھا۔ خیر تمہیں تو معلوم ہوگا کہ سفیر نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے۔ اس کا سوالیہ انداز بہت دوستانہ قسم کا تھا۔ ویٹر نے کھانا سرو کرنا شروع کر دیا تھا۔ شروع کرو، بڑی زبردست بھوک لگ رہی ہے۔ کھانا سرو ہو چکا تھا تو وہ اس کے آگے ڈشز رکھتے ہوئے بولا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا۔ اس کا سر یوں جھکا ہوا تھا جیسے ایک اناڑی چور اپنی پہلی چوری پر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ ارتضیٰ نے خود ہی اس کی پلیٹ میں چاول اور سلاد ڈال دیے۔ تمہیں ایسا لگ رہا تھا صبا کہ کینیڈا اتنا دور ہے کہ ہم میں سے کوئی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا؟ وہ اپنی پلیٹ میں چکن کا پیس ڈالتے ہوئے مسکرایا۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے بھائی، مراقبے سے باہر آ جاؤ۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا، پھر خود کھانا کھانے لگا۔ وہ بڑی بے فکری سے مزے لے کر کھانا کھا رہا تھا۔ کیا کل سفیر کے ساتھ چیٹنگ کے دوران اس کی پیار بھری باتیں سن سن کر تمہارا پیٹ بھر گیا ہے جو اب کھانے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی؟ وہ تنزیہ بولا۔ بڑی مشکل ہوتی ہوگی اسے اپنی بیوی سے چوری چھپے تم سے چیٹنگ کرتے ہوئے، فون کرتے ہوئے۔ وہ اپنی بیوی سے جو یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے پاکستانی لڑکی کو طلاق دے دی ہے، اب اس سے چھپ کر تم سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتا ہوگا۔ واقعی تم ٹھیک کہتی ہو، سفیر تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ کتنا خیال ہے اسے تمہارا۔ اپنی بیوی کے خوف کے باوجود بھی وہ روزانہ تم سے رابطہ کرتا ہے۔ وہ اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالنے لگا تھا۔ ارتضیٰ نے بڑی فرصت سے کھانا ختم کیا۔ بل پے کر کے وہ اٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو ارتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بابا کو میں نے رات ہی سفیر کے بیٹے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ بھی بڑے خوش تھے، اتنے خوش کہ خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بڑی مشکلوں سے میں نے ان کی وہ خوشی کے آنسو خشک کیے۔ ابھی ڈیڈی اور مما کو نہیں بتایا، انہیں تو میرا خیال ہے بابا سے بھی زیادہ خوشی ہوگی۔ ڈر رہا ہوں کہیں وہ خوشی سے پاگل ہی نہ ہو جائیں۔ وہ گھر کی طرف جانے والے راستے پر رواں دواں تھا اور ہلکے پھلکے انداز میں بول رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر کپکپاہٹ طاری تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا۔ میں گھر نہیں جاؤں گی ارتضیٰ بھائی، پلیز مجھے مت لے کر جائیں۔ وہ مما، ڈیڈی، بابا کسی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں نہیں جاؤ گی تم گھر؟ اپنی آنکھوں سے دیکھنا نا سارا تماشا، بہت مزہ آئے گا تمہیں، وہ سرد سے انداز میں بولا۔ ارتضیٰ نے گاڑی گھر کے پورچ میں لا کے روکی تھی۔ بہت تیزی سے وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر اس کی طرف آ کر اسے ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے اتارا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجنے لگا۔ ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور آف کر دیا۔ لاؤنج میں اور کوئی نہیں تھا، وہ دونوں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ لینڈ لائن پر کال آنے لگی۔ ارتضیٰ نے کال ریسیو کی۔ جی صبا میرے ساتھ ہے۔ اس کا انداز بہت روڈ تھا۔ مجھے پتا تھا آپ کال کریں گی، میں نے اس کا موبائل آف کر دیا ہے۔ وہ یہیں پر ہے، آپ سے بات نہیں کر رہی۔ بہتر ہوگا آپ بھی کچھ دن تک ہم سے رابطہ نہ کریں، ہم آپس میں ذرا بات چیت کر لیں، پھر آپ سے خود رابطہ کریں گے۔ اس نے ریسیور پٹک دیا تھا۔ وہ صفحے پر گر سی گئی تھی، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کیا لگتا تھا تمہیں ڈرامہ کب تک چلا سکتی تھی تم؟ کیا ہم لوگ تمہیں اتنے احمق پاگل نظر آتے تھے، یا اتنے لاچار کہ کینیڈا جا ہی نہیں سکتے؟ طنزیہ انداز ترک کر کے وہ براہ راست غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے سانس لینے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ ارتضیٰ ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے اٹھا۔ اس نے اے سی آن کیا، پھر ریشما کو آواز دے کر بلایا، ایک گلاس جوس لے کر آؤ فوراً۔ اسے آنکھیں بند کیے ارتضیٰ کی تشویش میں ڈوبی آواز سنائی دی، پھر اسے جلدی ہی ریشما کی آواز آئی۔ وہ جوس کا گلاس ارتضیٰ کو دے رہی تھی۔ جوس پیو۔ وہ اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کی آواز سن رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی غصہ اور ناراضگی تھی، مگر اس غصے کے پیچھے چھپی ہوئی تشویش بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ زبردستی اس کے منہ میں جوس انڈیل رہا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، وہ جوس پینے لگی۔ اس طرح آنکھیں بند کیے وہ پورا گلاس خالی کر چکی تو وہاں سے اٹھ گیا۔ اگر اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو یہیں لیٹ جاؤ، چاہو تو کچھ دیر سو جاؤ، خود کو تیار کر لو آنے والے وقت کے لیے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو تمہیں فیس کرنا ہی ہوگا۔ وہ اس سے مشورہ دیتا ہوا لاؤنج سے نکل گیا۔ وہ مما اور ارتضیٰ کے ساتھ بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی جب بابا اور ڈیڈی گھر آئے۔ ڈیڈی کی طرف ایک نظر ڈالتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ بابا انہیں سب کچھ بتا چکے ہیں۔ اس نے ڈیڈی کی آنکھوں میں اس سے پہلے ایسا کرب تھکن کب دیکھی تھی؟ سمن کی موت پر۔ وہاں سمن کی موت پر اس نے ڈیڈی کو اتنا ہی نڈھال ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ وہ خشک بنجر آنکھیں لیے ڈیڈی کی طرف دیکھتی رہی۔ مما ڈیڈی کی طرف تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ آفس میں ذرا طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا نا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈیڈی کی جگہ بابا نے بھی مما سے کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے طبیعت۔ ڈیڈی نے بھی زبردستی مسکرا کر اپنی طبیعت کے بارے میں ان کی فکر کو دور کیا، پھر اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مما بھی ان کے پیچھے کمرے میں چلی گئیں۔ کیسی ہو صبا؟ بابا اسے پہلے ہی دیکھ چکے تھے مگر مخاطب اب کیا تھا۔ ان کا لہجہ ارتضیٰ کی طرح طنزیہ یا غصے سے بھرا ہوا نہیں تھا، اس میں ویسی ہی محبت تھی جیسے ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہوں بابا۔ اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ ڈیڈی رات کے کھانے تک اپنے کمرے میں ہی رہے تھے۔ مما انہیں سوتا دیکھ کر تھوڑی دیر بعد واپس ان لوگوں کے پاس آ گئیں۔ بابا بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بڑے نارمل انداز میں مما اور صبا سے باتیں کر رہے تھے،
بالکل اسی طرح جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ وہ چپ بیٹھی تھی، مگر بابا زبردستی سے مخاطب کر کے بولنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ماز ریموٹ کنٹرول کار اڑاتا پھر رہا تھا۔ اتنے میں ارتضیٰ کے کوئی مہمان آ گئے اور وہ ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ کھانے سے کچھ پہلے اس کے مہمان گئے تو فون کی بیل بجی۔ اس نے فون اٹھایا۔ نہیں، آپ آج آنے کی بالکل زحمت مت کریں، کسی اور دن تشریف لائیے گا، آج ہم لوگ بہت مصروف ہیں۔ اس کا لہجہ بہت مہذبانہ ہونے کے باوجود گستاخی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ ڈرائنگ روم میں وہ سب اس کی آواز سن رہے تھے، سوائے مما کے۔ وہ سب جانتے تھے کہ وہ اس وقت کس سے بات کر رہا ہے۔ مما ماس کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے میں مصروف تھی۔ کھانے کے بعد ان سب نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ ماس کی گورنر سے سلانے کے لیے کمرے میں لے گئی تو مما بھی ان لوگوں کو شب بخیر کہتی اس کے ساتھ چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد لاؤنج میں وہ چاروں رہ گئے۔ وہ تینوں بالکل خاموش تھے۔ ان سب کو مما کے سو جانے کا انتظار تھا۔ کچھ دیر بعد جب ارتضیٰ کو یقین ہو گیا کہ وہ سو گئی ہوں گی تو وہ اٹھا اور لاؤنج کی تمام دروازے بند کیے۔ بابا نے ٹی وی بند کیا۔ ڈیڈی نے اپنے ہاتھوں پر جمی نگاہیں اٹھا کر اتنی دیر میں پہلی مرتبہ صبا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، کرب تھا، اذیت تھی۔ وہ بہت بوڑھے نظر آ رہے تھے۔ صبا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے درست فیصلہ نہ کر سکا، ایک بہترین انسان تمہارے لیے منتخب نہ کر سکا۔ اپنی طرف سے تو میں نے، تمہاری مما نے ایک بہترین رشتہ تمہارے لیے چنا تھا۔ ہماری سوچ غلط ثابت ہو گئی۔ خاندان کے لوگوں نے وہ دھوکہ دیا کہ کیا غیر دے گا۔ اپنے ڈیڈی کو معاف کر دو بیٹا۔ وہ آنکھوں میں غم کا طوفان لیے بیٹی سے معافی مانگ رہے تھے۔ اس کی زندگی میں یہ دن بھی آنا تھا کہ ڈیڈی کو اس سے معافی مانگنا پڑے گی۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ تمہارا اور مریا کا کوئی قصور نہیں شفیق، سب ماں باپ کی طرح تم لوگوں نے بھی اپنی اولاد کے لیے بہترین ہی چاہا تھا۔ تم دونوں نے سوچ سمجھ کر ایک بہترین فیصلہ کیا تھا۔ اس رشتے میں ایسی کوئی خامی بظاہر نظر بھی نہیں آ رہی تھی جو انکار کرنے کا سبب بنتی۔ بابا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں سمجھایا۔ ہم نہیں سمجھ سکے مگر یہ سب تو جان چکی تھی۔ اسے شادی کے اول روز سفیر نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ آپ اس سے پوچھیں یہ کیوں خاموش رہی؟ کیوں اس نے ان کا جھوٹ دھوکہ ہمارے سامنے عیاں نہیں کیا؟ کیوں اسی روز گھر آ کر ہمیں سب کچھ نہیں بتایا؟ ارتضیٰ نے الزام عائد کرنے والے انداز میں کہا۔ محض اس لیے کہ ہمیں دکھ نہ ہو؟ واہ کیا خوب جواز ہے یہ! ایسی باتیں کتنے عرصے تک چھپ سکتی ہیں؟ کیا اسے نہیں معلوم تھا یہ؟ وہ سر جھکا کر خود پر لگنے والے الزامات سن رہی تھی۔ ارتضیٰ صبا کو یوں مت کہو، بابا نے اسے ٹوکا۔ میں کیوں ایسے نہ کہوں بابا، آخر کیوں؟ کیا اسے احساس ہے اس بات کا کہ اس نے ہم سب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا سمجھتی ہے خود کو؟ کسی المیہ ناول کا مرکزی کردار، صبر اور اصرار کا پیکر؟ اسے بتائیں کہ حقیقی زندگی میں اس طرح کی ہیروئنوں کو سروں پر بٹھانے کے بجائے پیروں تلے رون ڈالا جاتا ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ شخص کس طرح اس کا ذکر کر رہا تھا جیسے یہ زبردستی اس کے سر پر مسلط ہو۔ وہ صرف اس کی خواہش پر اس نے اس رشتے کو برقرار رکھا ہوا ہے، ورنہ کب کا ختم کر چکا ہوتا۔ کیا اس کے اندر عزت نفس اور خودداری بالکل ہی ختم ہو گئی ہے؟ اسے سفیر کے ساتھ اتنا شرمناک معاہدہ کرتے ہوئے ذرا سی بھی بے عزتی محسوس نہیں ہوئی؟ ان لوگوں نے اگر ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولا، تو اس نے بھی تو پوری مدد کی ان لوگوں کی۔ یہ اگر اسی روز سب کچھ بتا دیتی تو پتہ چل جاتا انہیں کہ کسی کی بیٹی کی زندگی سے کھیل کر انہوں نے خود اپنی عزت کو داؤ پر لگایا۔ وہ مخاطب بابا سے تھا مگر دیکھ اسی کو رہا تھا۔ بابا نے بے اختیار ارتضیٰ کو ٹوکا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ارتضیٰ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ صبا کو ہمارے علم میں ساری بات لانی چاہیے تھی، مگر اب یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ صبا تم نے یہ سب چھپا کر صرف خود پر ہی نہیں ہم پر بھی ظلم کیا بیٹا۔ ڈیڈی نے اس کی طرف بہت دکھ سے دیکھا تھا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے بابا کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے ہم سب میں سے کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ کیا اس کی زندگی صرف اسی کی ہے؟ یہ اس کے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کرے؟ بابا سے کہتے ہوئے اب وہ براہ راست اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کسی شخص کی زندگی صرف اسی کی نہیں ہوتی صبا، اس کی زندگی کے ساتھ دوسری بہت سی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ تم اپنے لیے کوئی دکھوں سے بھرا راستہ چن لو اور اس سے کسی کو کوئی فرق نہ پڑے۔ تم اپنے لیے ذلت بھری زندگی کا انتخاب کرو اور ہم سب سکون سے رہ لیں۔ کسی جگہ تمہاری تذلیل ہو تو وہ تذلیل صرف تمہاری نہیں ہوگی، ہماری بھی ہوگی۔ اور صبا اس روز زندگی میں پہلی مرتبہ میں کسی جگہ اتنا بے عزت ہوا ہوں۔ اس کی آواز میں دکھ بولنے لگا تھا۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھا اور لاؤنج سے باہر چلا گیا۔ ساری رات وہ بابا اور ڈیڈی وہیں بیٹھے رہے۔ فجر کی اذان سن کر ڈیڈی وہاں سے اٹھے۔ ان کے جانے کے بعد بابا بھی صوفے پر سے اٹھنے لگے تو اس نے ان کا بازو پکڑ لیا۔ وہ چونک کر اس کی طرف پلٹے۔ بابا میں علیحدگی نہیں چاہتی، آپ لوگ پلیز میرا گھر بسا رہنے دیں۔ وہ اس کا بازو جکڑ کر التجائیہ لہجے میں بول رہی تھی۔ لاؤنج کے اندر قدم رکھتے ارتضیٰ نے اس کے پاس سن لی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا دل چاہا کہ وہ صبا کے منہ پر جا کے کھینچ کے تھپڑ مارے۔ بابا واپس صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ بیٹا، ہر اچھی لڑکی اپنا گھر بسانا چاہتی ہے۔ کوئی لڑکی خوشی سے ایسا فیصلہ نہیں کرتی، نہ ہی ماں باپ خوشی سے ایسا چاہتے ہیں، مگر کوئی ایسی بات تو ہو جس کی بنیاد بنا کر سمجھوتے کے بارے میں سوچا جائے۔
گھر شوہر سے ہوتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے پاس نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ جب گھر بسا ہی نہیں تو اس کے اجڑنے کا کیسا غم؟ ارتضیٰ خاموشی سے لاؤنج سے پلٹ گیا۔ وہ صبا کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ہے جو صبا کے رویے کا سبب ہے، کوئی بات، کوئی وجہ، وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اسے احساس ہوا تھا کہ صبا کے رویے کا الجھاؤ ابھی سے نہیں ہے، کب سے ہے۔ اس نے بہت سوچا، پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ سمن کے بعد سے بہت بدل گئی ہے، بالکل کھوئی کھوئی، زندگی سے بیزار۔ شروع کی بات دوسری تھی، تب سمن کا غم تازہ تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ سبھی زندگی کی طرف واپس آ گئے تھے، لیکن صبا واپس نہیں آئی۔ لیکن کیوں وہ زندگی میں واپس نہیں آئی؟ صبا کی زندگی میں کوئی بات تو ایسی ضرور تھی جو وہ ان لوگوں سے چھپاتی تھی۔ وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا تھا، مگر وہ وجہ کیا تھی، وہ اس سے لا علم تھا۔ مما سے یہ بات کب تک چھپائی جا سکتی تھی؟ انہیں یہ بات پتہ چل گئی۔ بابا نے بڑے مناسب لفظوں میں ان کو یہ بتایا۔ وہ یہ سن کر ساکت سی ہو گئی۔ میری بیٹیوں کو خوشیاں راس نہیں آتی، پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے ان کی خوشیوں کو۔ ایک کی زندگی میں خوشیاں تھیں تو اس کی عمر ہی بہت تھوڑی تھی، اور دوسری کی زندگیوں میں خوشیاں سرے سے تھیں ہی نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ڈیڈی اسے سمجھانے لگے تھے۔ ظفر کا فون آیا۔ بابا اسے صبا کی ضد کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ مسلسل اسی ضد پر اڑی ہے کہ میں طلاق نہیں لوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے، میں اس رشتے کو برقرار رکھوں گی۔ ظفر نے فون پر اسے بلایا۔ ظفر تم سے بات کرنا چاہتا ہے، بابا نے اسے کمرے میں آ کر اطلاع دی۔ وہ آج صبح سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی اور خاموشی سے فون سننے آ گئی۔ صبا، اب تم کچھ نہیں بولو گی، اب جو فیصلہ ہوگا وہ ہم کریں گے۔ بہت کھیل چکی تم اپنی زندگی کے ساتھ۔ اس کا انداز حکمیہ تھا۔ اگر تم ہمارے فیصلے کے خلاف ہوئی اور تم نے اب کوئی تماشا کیا تو میں زندگی بھر تمہیں اپنی شکل دکھاؤں گا نہیں، اور نہ ہی تمہاری طرف کبھی دیکھوں گا۔ میں بھول جاؤں گا کہ صبا نام کی میری کوئی بہن بھی تھی۔ تمہاری حماقتوں نے یہ دن دکھایا ہے، ورنہ میں اس الو کے پٹھے کا منہ توڑ دیتا۔ وہ خاموشی سے ظفر کی باتیں سن رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس نے ارتضیٰ کی سنی تھی۔ اس سے بات کر کے وہ دوبارہ بابا سے بات کرنے لگا۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ اس سفیر فیروز کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیا جائے۔ وہ بے بسی سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گھر پر زرینہ آنٹی اور انکل آئے ہوئے تھے، اس کے علاوہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں تھے۔ ارتضیٰ سے ڈرائنگ روم میں آنے سے منع کر کے گیا تھا۔ میں نے کچھ برا سوچ کر ایسا نہیں کیا، میں نے آپ لوگوں سے بہت سی باتیں چھپائیں، میں مانتا ہوں، مگر میری نیت بری نہیں تھی۔ مجھے صبا سے بہت محبت ہے، وہ میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ لیکن اب کچھ برا نے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آپ لوگ مجھے ایک موقع دیں، میں خود کینیڈا جاؤں گا، سفیر سے کہوں گا کہ وہ اس عورت کو طلاق دے، دیکھوں گا کہ وہ میری بات کیسے نہیں مانتا۔ میری بہو صبا ہی ہے اور صبا ہی رہے گی۔ جو عزت اور جو مقام ہم نے اسے دیا ہے وہ ہم کسی اور کو دینے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے انکل کی آواز سنی۔ صبا اور بیٹی، کاش ایسا سمجھا ہوتا آپ نے، ارتضیٰ نے طنزی آواز میں کہا۔ اب کسی سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں فیروز، تم لوگ بیکار میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ یہ ہم سب کا مشترکہ اور بالکل اٹل فیصلہ ہے، اس میں کسی رد و بدل کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ بابا ٹھوس لہجے میں بولے، آپ صبا کو بلائیں، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ زرینہ آنٹی کی آواز تھی۔ صبا آپ لوگوں سے نہیں ملے گی، اب جو بھی بات ہوگی وہ ہم لوگ کریں گے۔ اس کے سر پر اس کے بڑے موجود ہیں اور اس کی بہتری اس سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی مایوس نامراد واپس لوٹ گئے تھے۔ سفیر کا فون آیا تھا، وہ صبا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ زرینہ آنٹی اور انکل کی طرح اسے سفیر سے بات کرنے سے نہیں روکا گیا تھا۔ صبا، تمہارے گھر والے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس رشتے کو ختم ہو جانا ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ سلام دعا کے فوراً بعد اس نے یہ بات کہی۔ بہت بوجھ ہے میرے دل پر، کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے ہر لمحہ ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہارا مجرم ہوں، میں تمہاری زندگی کو برباد کر رہا ہوں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، حالانکہ میں اس رشتے کو تمہاری خواہش پر ہی برقرار رکھ رہا ہوں، پھر بھی میرا دل پریشان رہتا ہے۔ میں سمیہ کے ساتھ اپنی زندگی مطمئن پرسکون انداز میں نہیں گزار پا رہا۔ سمیہ نے مجھ سے اس شرط پر شادی کی کہ اس سے نکاح کرنے سے پہلے تمہیں طلاق دے دوں۔ میں تم سے کیے وعدے کا پابند تھا، میں نے اپنا وعدہ نبھانے کی خاطر سے جھوٹ بولا۔ اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا تو وہ زندگی بھر کبھی مجھ پر اعتبار نہیں کرے گی۔ شکر کہ ظفر اور ارتضیٰ یہاں آ گئے اور انہوں نے مجھے اس پریشانی سے باہر نکالا۔ وہ دونوں مجھ سے یہی کہہ کے گئے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اس کے لہجے میں طمانینت تھی۔ میں تمہیں طلاق بھیج رہا ہوں صبا، مجھے پتا ہے تمہارے لیے یہ بات دکھ بھری ہوگی، مگر صبا یہ تمہارے اور میرے حق میں ایک اچھا فیصلہ ہے۔ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں، زندگی مجھ پر آ کر ختم نہیں ہو جاتی۔ دیکھنا تمہیں ایک بہت ہی محبت کرنے والا شخص ملے گا، وہ جو تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس کے الوداعی جملے اسی طرح کی دعاؤں سے بھرے ہوئے تھے جیسے آپس میں رسمی تا تعلق رکھنے والے دو افراد ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ وہ شہر جس کی سب نے تمنا کی تھی، آزادی کا وہ پروانہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی یہ لوگ کس بات پر اتنے افسردہ ہیں۔ ان کی خواہش تو پوری ہو گئی، بجائے خوش ہونے کے وہ لوگ رو رہے تھے۔
اسے لاؤنج میں لگی اس تصویر کو ایک نظر دیکھا. اب وہ اس تصویر کے سامنے کبھی سفیر فیروز کی بیوی کی حیثیت سے جا کے کھڑی نہیں ہو سکتی. تم نے دیکھا نا سمن، میں نے اس نام کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کی کتنی کوشش کی، دیکھا نا تم نے. مگر یہ لوگ، انہوں نے مجھ سے وہ نام چھین لیا. میں اپنا گھر بسائے رکھنے کی جس حد تک کوشش کر سکتی تھی وہ کی، مگر سب ختم ہو گیا. وہ اس تصویر سے نگاہیں ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی. صبا، اس طرح اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا. مما کے پاس جا کر بیٹھو، دیکھو انہیں، وہ کتنا رو رہی ہیں. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھانے لگا. وہ اٹھ کر اس کے ساتھ مما کے پاس آ گئی. میں کہتی تھی نا میرا دل جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے صبا خوش نہیں لگتی. انہوں نے روتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا. وہ چپ ان کے سینے سے لگی رہی. ماں کی زندگی میں یہ دکھ اس کی وجہ سے آیا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو اس کی وجہ سے آئے تھے. ارتضیٰ، مما، ڈیڈی اور بابا تینوں کمرے میں تھے. ارتضیٰ نے ابھی انہیں ایک ناقابل یقین خوشی دی تھی. ارتضیٰ کے منہ سے یہ بات سن کر مما خوشی سے پاگل ہو رہی تھی. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس بات پر مما، بابا، ڈیڈی، ان تینوں کے چہرے پر ارتضیٰ کی بات نے خوشی کے رنگ بکھیر دیے تھے. تم سچ کہہ رہے ہو نا ارتضیٰ، تم صبا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سر ہلا دیا. میں اب سوچتا ہوں کہ کاش پہلی مرتبہ جب یہ بات آپ لوگوں نے مجھ سے کہی تھی میں ہاں کہہ دیتا، ہماری زندگیاں اس المیے سے دوچار نہ ہوتی. وہ افسردگی سے بولا. میرے دل میں یہ بات آئی تھی ارتضیٰ، لیکن پھر میں نے سوچا کہ تم نہیں مانو گے، اس لیے میں تو خاموش ہو گیا. تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے بیٹا. بابا بیٹے سے بہت خوش نظر آ رہے تھے. اس نے باپ کا سر فخر سے اونچا کر دیا تھا. وہ اپنے کمرے میں تھی. ریشما نے آ کر پیغام دیا کہ مما اسے بلا رہی ہیں. وہ ان کے کمرے میں آئی تو وہاں مما کے علاوہ ڈیڈی، بابا، ارتضیٰ بھی موجود تھے. اس کے اندر آنے پر سب کی نگاہیں اس کی طرف گئیں. بیٹا بیٹھو. بابا نے اس کے لیے اپنے برابر میں جگہ بنائی. اس وقت ہم نے تمہیں ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے. مجھے پتا ہے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے. بابا نے بہت محبت اور شفقت سے اس کی طرف دیکھا. پہلے بھی ہم یہ بات تم سے کر چکے ہیں، تب تم نے اور ارتضیٰ نے اس کے لیے انکار کر دیا تھا. آج بھی ہم تم سے یہی بات کر رہے ہیں. اس میں ہم سب کی خوشی ہے، ہم سب کی بہتری ہے. ہم جانتے ہیں کہ تمہارے لیے اس رشتے کو قبول کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن صبا، ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ تمہارے حق میں کوئی نہیں ہوگا. ارتضیٰ کے لیے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو صبا ہو سکتی ہے. ہم سب کی خوشی کے لیے تم ہاں کر دو. بابا کا لہجہ مان بھرا تھا. وہ ان کی بات سن کر بلبلاتے ہوئے یوں درمیان سے اٹھی جیسے کسی نے زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو. اس کے چہرے پر موجود غصہ، ناپسندیدگی، اشتعال، سارے کے سارے تاثر بڑی آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے. صبا، ارتضیٰ نے خود تم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے. تمہیں میں اپنی محبت کا واسطہ دے کے کہہ رہی ہوں، انکار مت کرنا بیٹا. تمہارے لیے ارتضیٰ سے اچھا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. مما آنکھوں میں اشک لیے اس سے مخاطب تھی. اس کی نظریں ارتضیٰ پر جمی تھیں. وہ ایک قدم چلتی اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. آپ کو یہ بات سوچتے اور کہتے ہوئے ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ کہاں گئی وہ سمن کی محبت اور کہاں گئے وہ ماس کے لیے کبھی سوتیلی ماں نہ لانے کے دعوے؟ مجھ سے ہمدردی جتانے کے چکر میں آپ نے سمن کے بارے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا. صبا، بات یوں نہیں ہے میری جان، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو. تم بات کو بالکل غلط انداز میں سوچ رہی ہو. بابا بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے، مگر وہ کچھ سننے اور سمجھنے پر آمادہ نہیں تھی. میں کچھ غلط نہیں سوچ رہی بابا. ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے میری سمجھ میں ہی نہیں آتا. پہلے یہ CID آفیسر بن کر کینیڈا پہنچ گئے. کس نے کہا تھا انہیں وہاں جانے کے لیے؟ میں خوش تھی یا ناخوش، انہیں کیا تکلیف تھی؟ میری زندگی تھی، میں جیسے چاہوں گزاروں. ان کو کیا حق تھا کینیڈا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے پہنچ جائیں؟ انہوں نے آپ سب سے بھی بڑھ چڑھ کر اس سارے معاملے میں حصہ لیا. انہیں میرے ماں باپ، بھائی سے بھی زیادہ میری فکر ہے. اب میری اسی فکر میں مجھ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. انہیں شاید یہ لگا ہوگا ان کی اس عظمت اور نیکی سے میرے دل میں ان کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی. سوائے کیا بدتمیزی ہے. ڈیڈی مزید خاموش نہیں رہ سکے تھے. اس نے جیسے ڈیڈی کی آواز سنی ہی نہیں. واقعی بہت عظیم انسان ہیں آپ. اپنے حالات کی ستائی ہوئی مجبور تنہا کزن کو اپنانے کے لیے تیار ہو گئے. تم سے اچھا نیک انسان اس روئے زمین پر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. طنزیہ انداز میں بولے چلی جا رہی تھی. بہت ہو گیا سوا، اب مزید میں تمہاری یہ بدتمیزی بالکل برداشت نہیں کروں گا. بابا بہت غصے سے بولے تھے اور وہ یہ بولتے ہی صوفے پر سے اٹھ گئے تھے. انہیں اٹھتا دیکھ کر بابا بھی فوراً اٹھے اور ان کے کندھے پر اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈال کر انہیں کچھ کہنے اور غصہ کرنے سے روکا. میں آپ لوگوں سے بالکل صاف کہہ رہی ہوں، آئندہ یہ بات مجھ سے کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا. وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی. اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کیا بول گئی ہے اور کس کس کے سامنے بول گئی ہے. وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. اپنے کمرے میں آ کر وہ وحشت بھرے انداز میں بستر پر گر گئی. بہت دیر گزر چکی تھی مگر اس کا اضطراب ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. مما اور ڈیڈی کو ناراض کر کے اسے نیند نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی چین مل سکتا تھا. وہ ان کے کمرے میں آ گئی. مما نماز پڑھ کر جائے نماز طے کرتے ہوئے اٹھ رہی تھی، جبکہ ڈیڈی بیڈ پر خاموش بیٹھے تھے. آئی ایم سوری ڈیڈی.
وہ ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ صبا تمہیں سوری مجھ سے نہیں ارتضیٰ سے کہنا چاہیے، تم نے آج اس کے ساتھ کس قدر بدتمیزی کی ہے۔ ڈیڈی نے اس کے شرمندہ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، میں ان سے بھی معافی مانگ لوں گی ڈیڈی، پلیز آپ تو مجھے معاف کر دیں۔ مما آپ بھی، آپ کہتی تھی نا میری بدتمیز منہ پھٹ صبا کہاں کھو گئی ہے، دیکھیں وہ کہیں نہیں کھوئی، وہ یہی ہے۔ ڈیڈی سے کہتے کہتے وہ مما کی طرف گھوم گئی۔ وہ آہستگی سے چلتے اس کے پاس آ گئی تھی۔ صبا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی اس بات کی تربیت نہیں دی کہ وہ بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے بولیں۔ ارتضیٰ نے یہ بات کر کے ہم سب کے جذبات کی ترجمانی کی تھی۔ ہم سب یہی چاہتے تھے مگر کہنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس نے ہم سب کی خوشیوں کا سوچا، آج بھی اسے ایک سے ایک اچھی لڑکی کا رشتہ مل سکتا ہے۔ اس نے اگر ایسا سوچا تو تمہاری محبت میں، میری محبت میں، ہم سب کی محبت میں تم نے اس کے خلوص کا مذاق اڑایا، اس کے لیے اتنے برے الفاظ استعمال کیے۔ میں اب بھی حیران ہوں کہ صبا اس طرح کے الفاظ بول سکتی ہے۔ مما نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف بہت افسوس سے دیکھا۔ میں مانتی ہوں مما میں نے غلط باتیں کی، غصے میں سوچے سمجھے بغیر پتہ نہیں کیا کیا بول دیا، لیکن مما یہ بات طے ہے کہ میں اس کے لیے کبھی ہاں نہیں کہہ سکتی۔ میں ارتضیٰ بھائی کے ساتھ کزن بہنوئی ہونے کے علاوہ تیسرا کوئی رشتہ کبھی نہیں جوڑ سکتی۔ اس کی آواز آہستہ تھی مگر لہجہ بہت دو ٹوک تھا۔ بیٹھ جاؤ صبا۔ ڈیڈی نے اس کے لیے اپنے پیر پیچھے ہٹاتے ہوئے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ جو کچھ تم نے کہا، اگر تم واقعی ایسا ہی سوچتی ہو تو میں یہی کہوں گا تو تمہیں اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے۔ وہ لوگ زندگی میں بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کے بیٹھنے کے بعد ڈیڈی نے سنجیدگی سے کہا، نہیں ڈیڈی، مجھے ان کے خلوص اور ان کی محبت پر کوئی شک نہیں۔ وہ بات سن کر مجھے اتنی شرم، اتنا غصہ آیا کہ میں اپنے حواسوں میں ہی نہیں رہی۔ غصے میں میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا۔ اس نے فوراً ان کی بات کاٹی۔ مما ڈیڈی پلیز میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آئندہ یہ بات کبھی مت کہیے گا۔ میں ارتضیٰ بھائی کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنے کے بارے میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی۔ پھر اگر ہم تمہاری کہیں اور شادی کرنے کے بارے میں سوچے تو تم کیا کہو گی؟ ڈیڈی نے بڑی سنجیدگی سے اس سے سوال کیا۔ ڈیڈی آپ لوگ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، ابھی میری شادی ختم ہوئی، کتنا وقت ہوا ہے، مجھے سنبھلنے کا موقع دے دیں تھوڑا سا، پھر میں آپ کی یہ بات مان لوں گی۔ وہ اب انہیں اس بات کے لیے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ارتضیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے اب کترانے لگی تھی۔ سوائے رات کے کھانے کے ان دونوں کا براہ راست سامنا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آتے جاتے ٹکراؤ ہونے پر وہ اس سے بات کیے بغیر خاموشی سے اس جگہ سے ہٹ جایا کرتی تھی۔ بابا نے ارتضیٰ کو سب باتیں بتائیں جو صبا نے ان سے اس رات کہی تھی۔ صبا کے نظریے سے سوچیں تو اس کا رد عمل بالکل ٹھیک تھا۔ ارتضیٰ وقت گزرنے پر وہ اس حادثے سے باہر نکل آتی تو آہستہ آہستہ سمجھایا جا سکتا تھا۔ رشتے بدلے جا سکتے ہیں، سوچیں بدلی جا سکتی ہیں۔ ہم پیار سے دھیرے دھیرے اسے سمجھاتے تو وہ اس رشتے کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کرنے پر آمادہ ہو ہی جاتی۔ ارتضیٰ یوں خاموش تھا جیسے ان تمام باتوں سے پورا اتفاق کر رہا تھا، اور اس سے اتفاق ہو بھی جاتا اگر وہ صبا کو جانتا نہ ہوتا۔ اس گھر کا دوسرا کوئی بھی فرد صبا کو اتنی اچھی طرح اندر تک نہیں جانتا جتنا ارتضیٰ جانتا تھا، مگر اب گزشتہ کچھ عرصے سے وہ یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ صبا کو جانتا تو ضرور ہے مگر سمجھتا نہیں۔ وہ کبھی صبا کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ پہلی مرتبہ وہ صبا کے اس رویے پر چونکا جب وہ لاہور، اس کے اور سمن کے پاس آئی۔ آپ کو میرے ذکر سے چڑ ہوتی ہے؟ کتنا عجیب سا لہجہ تھا اس کا۔ اس لہجے میں بہت سے شکوے، شکایتیں چھپی تھی جنہیں وہ اس وقت سمجھ نہیں پایا۔ وہ چونکا تو ضرور تھا مگر کوئی بات سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس رات پہلی دفعہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ صبا اس سے، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا، بڑی شدت سے خود کو جھٹلایا، مگر اب وہ اپنی سوچ کو احمقانہ کہہ کر جھٹلا اور بھلا نہیں سکتا تھا۔ زندگی میں دوسری مرتبہ صبا نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور اس بار اس نے بدتمیزی کی اور معافی بھی نہیں مانگی۔ وہ اسے دیکھ کر کترانے لگی۔ وہ اس سے بالکل بات نہیں کرتی تھی، اس سے سلام دعا، رسمی خیر خیریت والی گفتگو بھی اب نہیں کرتی تھی۔ اس کا گریز محسوس کر کے اس نے خود بھی اسے مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے صبا کی اس روز کی باتوں سے بہت تکلیف ہوئی مگر وہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتا تھا۔ بجائے اس سے نفرت کرنے کے وہ اس کے رویے کا سبب تلاش کرنے بیٹھ گیا تھا۔ صبا نے اس کے ساتھ بڑے عجیب سے انداز میں بدتمیزی کی تھی، بہت عجیب طرح اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ ارتضیٰ کے پاس سوچنے، غور کرنے کے لیے اب بہت سی باتیں تھیں۔ یہ بات تو بہرحال وہ سمجھ چکا تھا کہ صبا کی زندگی کی وہ الجھن جو اسے بے چین اور بے کل رکھتی ہے، اس کا تعلق اسی کی ذات سے ہے۔ صبا کی سب الجھنوں کا سلسلہ ارتضیٰ غنفر کے ساتھ ہی جا کر ملتا ہے۔ وہ اس کی الجھنوں کو ختم کرنا چاہتا تھا مگر پہلے وہ یہ بات پوری طرح سمجھ تو لے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔